موبائل کے اندر اس کے پاس ساری ایکسیس. السلام علیکم ورحمۃ، ویلکم ٹو اسپورٹس روم. میں ہوں آپ کا میزبان نجیب الحسنین. اینڈ واٹ اے ڈسپوائنٹنگ اینڈ ٹو پاکستان's کیمپین آف ایشین چیمپئنز ٹرافی. پاکستان ٹیم نے بہت اچھا کھیلا تھا، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اسپیشلی جو بھارت سے مقابلہ ہوا تھا اس کے بعد سب کو لگ رہا تھا کہ ایزیلی ہم فائنل کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے، کیونکہ ہمارا سیمی فائنل بھی چائنا سے پڑا تھا جس کو گروپ میچ میں آلریڈی ہم 5-1 سے شکست دے چکے تھے. لیکن یہاں میزبان چائنا نے بدلہ لے لیا گروپ میچ کا اور سیمی فائنل میں پاکستان کو باہر کر دیا ایونٹ سے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ مقررہ وقت میں 1-1 گول سے میچ برابر رہا، لیکن بعد میں جب پینلٹی شوٹ آؤٹ پہ بات گئی تو وہاں 2-0 سے چائنا نے کامیابی حاصل. فارمر گول کیپر عمران بٹ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. عمران السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمران، یہی آپ سے میری بات ہوئی تھی اور ہم یہی بات کر رہے تھے کہ بڑا پاکستان ٹیم بہتر کھیل رہی ہے اور یہ ایونٹ میں ہم نے اتنی ایکسپیکٹیشن لگائی نہیں تھی. ہاکی ہم نے اچھی کھیلی. یہ ہوا کیا ہمیں آج کے ہم جس ٹیم کو 5-1 سے شکست دے چکے تھے گروپ میں اس کے خلاف بالکل ہیلپ لیس نظر آئے اور اینڈ میں پھر پینلٹی شوٹ آؤٹ والا سین تو ہم سب کو پتہ ہی ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگینسٹ انڈیا کے میچ سے میں آتا ہوں. اگینسٹ انڈیا کے میچ میں انڈیا نے اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ گیم نہیں کھیلی، کیونکہ وہ جا رہے تھے اپنی طرف سے سیمی فائنل کے لیے. ان کو لگتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ ہی ہمارا فائنل آئے گا تو ہم اپنی اسٹرینتھ کو شو کریں گے تو ہمیں جو ہے وہ کسی قسم کا پرابلم ہو سکتا ہے. اور اسی طرح پاکستان ہر گیم کو فل اسٹرینتھ کے ساتھ کھیلنے کے لیے جا رہا تھا، جبکہ ہم کوالیفائی کر چکے ہوئے تھے. ہمیں کوئی چیزوں کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا چاہیے تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شوٹ آؤٹ سیکنڈ شوٹ آؤٹ ہم ہارے ہیں، سیکنڈ میچ ہے جو شوٹ آؤٹ پہ ہم ہارے ہیں. میرے خیال سے ہم نے اس غلطی سے نہیں سیکھا، کیونکہ ہم اذلان شاہ کے اندر بھی شوٹ آؤٹ کے اوپر ہارے اور آج بھی ہم شوٹ آؤٹ کے اوپر ہارے. تو میرے خیال سے ہم لوگوں کی سیلیبریشن جو ہے نا وہ بہت جلدی آ جاتی ہے پول میچز کے اندر، کہ جی ہمارے کالرز جو ہیں وہ پول میچز کے اندر بہت جسے کہتے ہیں کہ اوپر چلے جاتے ہیں یا اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. جب تک آپ کا ٹورنامنٹ ختم نہیں ہوتا، جب تک آپ اس ٹرافی کو حاصل نہیں کر لیتے، تب تک آپ کو یہ ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جی ہم سیمی فائنل چائنا کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو چائنا کو ہم ایزیلی بیٹ کر لیں گے. چائنا کو ایزی ٹیم نہیں تھی. اگر آپ چائنا کا نکال کے دیکھیں، سوائے پاکستان کے علاوہ چائنا کو کسی نے گول سکور اتنے نہیں کیے. اور وہی الارمنگ سائن تھا پاکستان کے لیے کہ اگر وہ 3-0 انڈیا سے ہارے ہیں اور جو انہوں نے جاپان کو 2-0 ہرا کے اپنے وہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرایا ہے، تو یہ کوئی ایزی ٹاسک نہیں تھا، جو کہ ایزی ٹاسک سمجھ کے وہ گراؤنڈ کے اندر ہی آئے ہوئے تھے. آج پلیئرز کی باڈی لینگویج یہ بتا رہی تھی کہ شاید ہم سیمی فائنل جیت چکے ہوئے ہیں اور ہم فائنل کی پریپریشن کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. جب آپ سیمی فائنل کھیلتے ہیں یا فائنل کھیلتے ہیں، پول میچز ایک الگ سینیریو کریٹ کرتے ہیں، لیکن جب آپ آتے ہیں سیمی فائنل میں وہ ٹیموں کا ایک الگ مورال ہوتا ہے اور ایک الگ ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے. لیکن اب عمران، ہم چائنا کے لیے بھی یہ والی باتیں کریں گے. چلے ہندوستان کے لیے کرتے ہیں تو وہ فار سپیریئر ٹیم ہے. چائنا سے کھیلنے کے لیے بھی ہم یہ سوچیں گے کہ وہ کسی اور مورال کے ساتھ آئے تھے اور ہم کسی اور مورال کے ساتھ گئے. بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہاکی کو ہمیں طویل عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اگر 1 اسٹیپ اہیڈ ہے تو 2 اسٹیپ بیک بھی جا رہی ہے بار بار. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا یہ معاملہ؟ دیکھیے، میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا ان چیزوں کو. ابھی تو ہم کوالیفائی راؤنڈ میں نہیں آئے. آپ یہ دیکھیں کہ انہی ٹیموں نے ایشیا میں کوالیفائی راؤنڈ میں آنا ہے، ایشین گیمز میں انہی ٹیموں نے آنا ہے، ورلڈ کپ کوالیفائی راؤنڈ کا ایشیا کپ آپ نے کھیلنا ہے تو انہی ٹیموں نے آنا ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک الارمنگ سائن ہے. جاپان اس میں ری بلڈ کر رہا ہے اپنی ٹیم. جاپان نو ویئر تھا، لیکن جب ایشین گیمز میں آئے گا یا ایشیا کپ میں آئے گا وہ آپ کو ڈفرینٹ نظر آئے گا. انڈیا کے پلیئرز بھی بیچ میں سوئچ آن ہے، ینگ پلیئرز ہیں. ہماری وہی اسٹرینتھ ہے. 2018 میں جو پلیئرز آئے تھے انہی اسٹرینتھ کے ساتھ ہم آج 2024 میں بھی کھیل رہے ہیں. اگر آپ پرانے پلیئرز اٹھا کے دیکھیں تو یہ پلیئرز ینگ اینڈ جونیئر کمبینیشن نہیں ہے. اس میں غضنفر ہو گیا، معین شکیل ہو گیا اور پرانے پلیئرز جو ہیں وہ 2018 سے ٹیم کے ساتھ چل رہے ہیں. تو ہمیں اب یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے کمبینیشن کو ری بلڈ کس طرح کرنا ہے. یہ آپ کو ایک چائنا نے الارمنگ سائن دے دیا کہ اٹ مینس کہ آپ ایشیا میں چائنا کے ساتھ بھی جیتنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا آنے والے فیصلہ کن ایونٹس کے اندر. تو آپ کو اس کے اندر سوچنا پڑے گا اور ساتھ آپ کو پہلے یہ زیوم نہ کریں کہ جی ہم سیمی فائنل میں پہنچ گئے تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ ایشین چیمپئنز ٹرافی پاکستان 3 دفعہ جیت چکا ہوا ہے. لاسٹ 2018 کے بعد سے پاکستان ایون فائنل میں بھی نہیں آیا. تو میرے خیال سے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نے ہاکی کو کس طرح بہتر کرنا ہے اور اس کی بہتری کے لیے آپ کو ڈومیسٹک اسٹرکچر بنانا پڑے گا. آپ کو اپنے گول کیپرز کے اوپر کام کرنا پڑے گا. آپ نے کیا ٹیم بنائی ہے، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شوٹ آؤٹ کتنا امپورٹنٹ ہے. اور آپ چائنا گول کیپر کی اس کے اوپر آپ
ورکنگ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا ورکنگ کی ہوئی تھی اور آپ کے گول کیپرز کی کیا ورکنگ تھی, کہ آپ کے لیے لارمنگ سائن ہے کہ آپ کو اپنے گول کیپرز ایریا کو بہتر کریں. نہیں کریں گے تو انٹرنیشنل ہاکی میں آپ سروائیو ہی نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ عمران بٹ نے, بڑی امپیکٹ کی ہے ہاکی کا. ایک اور اپنے وقت کے بڑے زبردست کھلاڑی ریحان بٹ بھی ہمارے ساتھ ہے. ریحان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریحان, یہ جو پینلٹی شوٹ آؤٹ والا مسئلہ ہے نا, یہ کیا کون سی ایک پرابلم ہے جو سالو نہیں ہو رہی؟ ہم نے اذلان شاہ میں بھی دیکھا, یہاں پہ بھی یہی, ہم بالکل ایسا لگتا ہے ہمیں آتا ہی نہیں ہے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں پلینٹی شوٹ آؤٹ جو ہیں, اذلان شاہ میں آپ ہارے پلینٹی شوٹ آؤٹ کی وجہ سے, اس وقت رولنڈ آلٹمن کوچ تھے. اب جب پلینٹی شوٹ آؤٹ کو ٹھیک کرنے کی باری آنی تھی, رولنڈ آلٹمن کو ٹائم ملنا تھا, تب رولنڈ آلٹمن پاکستان ٹیم چھوڑ کے چلا گیا. آئی ڈونٹ نو کیا وجہ تھی, یا ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, یا ان کی بنی نہیں اس فیڈریشن کے ساتھ. جب نیا کوچ آپ نے ایک نیا کوچ لگایا, اس کے بعد رولنڈ آلٹمن کے بعد جب نئے کوچ شیخ عثمان صاحب آئے, انہوں نے یہ کام ان کا تھا کہ وہ اس ایریے کو دیکھتے, لیکن میرے خیال سے کہ وہ بھی صرف یہی سوچتے رہے کہ میں کوچ ہوں کہ نہیں ہوں. 3 دن پہلے طاہر زمان صاحب کو آپ نے کوچ بنا کے پاکستان ٹیم کے ساتھ وہاں پہ بھیج دیا. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب اس گرے ایریا کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ایک آدمی ہوگا نا. اب ان کو خود نہیں پتا ہے کہ آپ نے 3 مہینے کے اندر 3 کوچز بدل دی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ٹیم کو دیکھے گا کون؟ اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کے پیچھے پلانرز بیٹھے ہوئے ہیں, جو آپ کی پاکستان ہاکی فیڈریشن میں فیصلے کرتے ہیں, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ کون لوگ ہیں, وہ کون سا دماغ رکھتے ہیں کہ وہ اس پاکستان ٹیم کو ویسی اسٹیبل خود نہیں ہونے دیتے, یا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا. میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے کہ یہ چیزیں کون ٹھیک کرے گا, کس طرح ٹھیک ہوں گی, کیونکہ یہ تو پوری قوم کو پتا چل گیا کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ شوٹ آؤٹ پہ 0 ہے. تو کام کس نے کروانا ہے, کس نے ان کو ٹھیک کروانا ہے؟ تو یہ تو پھر میرے خیال سے کہ یہ جو پاکستان ہاکی فیڈریشن بیٹھی ہے پھر نااہل ہے کہ اس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ کس چیز کے اوپر کام کروانا اور کس چیز کے اوپر کام کرنا ہے. مطلب یہ دنیا کو پتا چل گیا ہے, ہم کو پتا چل گیا ہے, تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے ہمارا کہ اس پہ ہم بالکل نظر آ رہا ہے کہ آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے, آپ نے ورک ہی نہیں کیا ہوا اس کے اوپر. جب دیکھیں, میں تو سمپل سی ایک بات کروں گا کہ جن کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو عزت دیتا ہے. ہماری پاکستان ہاکی فیڈریشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پچھلے 10-12 سال سے پاکستان. ریحان آپ کی آواز چلی گئی ہے, آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. آپ کو آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. جی بولیے. میں کہہ رہا ہوں کہ 2012 سے لے کے 2024 تک پاکستان ٹیم نے اولمپکس میں کوالیفائی نہیں کیا, ورلڈ کپ میں کوالیفائی نہیں کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بات 2012 سے لے کے 24 تک کون لوگ بیٹھے ہیں پاکستان ہاکی فیڈریشن میں؟ گھوم پھر کے آپ کو 4 لوگ ہی نظر آئیں گے, آپ نظر دہرا لیں گے 4 لوگ نظر آئیں گے. لیکن پاکستان ٹیم کوالیفائی بھی نہیں کرتی, بیٹھے بھی یہی لوگ ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا مافیا ہے, یہ کیا چیزیں ہیں جو یہاں سے اس سیٹ سے ہلتی بھی نہیں اور پاکستان ہاکی کا بیڑا گرک بھی ہو رہا ہے. دیکھیے, اب اگر آپ پاکستان کی اس ایونٹ کی پرفارمنس دیکھیں نا, تو ملیشیا والا میچ بھی ہم کو جیتنا چاہیے تھا, وہ 2-2 سے برابر ہوا. کوریا والا میچ بھی ہم جیتنے کی پوزیشن میں تھے, وہ 2-2 سے برابر ہوا. چائنا سے ہم نے 5-1 سے جیتا, وہ آج انہوں نے اس کا بدلہ اتار دیا. انڈیا اپنی فل سٹرینتھ کھلا ہی نہیں رہا تھا ہمارے خلاف, وہ بھی ہم 2-1 سے ہار گئے. لیکن پھر بھی وہ اپریشیٹ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ایک ٹیم 5ویں نمبر پر ہے, ایک ٹیم 16ویں نمبر پر ہے, تو کلیئرلی ڈفرنس ہے. تو سمجھ نہیں آتا کہ ہم تھوڑی سی خوشی ملتی ہے, اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چل جاتا ہے, ریالٹی چیک ملتا ہے کہ ہاکی یہاں کھڑی ہے. جی بالکل, آپ کی بات درست ہے. آپ دیکھیں, چائنا اگر 5 گول سے ہارا ہے تو اس کے کوچ نے ورک کیا ہے, اس نے ویڈیو دیکھی ہوگی, اس نے اپنے لڑکوں کو ٹریننگ کروائی ہوگی اس کے اوپر کہ پاکستان ٹیم کے پلس پوائنٹس کیا ہیں. لیکن ہماری ٹیم جو ہے 5 گول کر کے بڑے مزے سے, بڑا ایزی ہو کے, میرے خیال سے ہماری مینجمنٹ سو رہی ہوگی کہ کوئی بات نہیں, چائنا سے سیمی فائنل ہم جیت لیں گے. لیکن جو ٹیمیں یا جو قومیں کام کرتی ہیں وہ ریزلٹ دیتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے یہ ساری چیزوں پہ کام ہونے والا ہے. اور ان چیزوں کے اوپر دیکھیں, لڑکوں کا کوئی قصور نہیں ہے. لڑکے جس فیسلٹیز کے ساتھ پاکستان ہاکی میں کو کھیل رہے ہیں اور سرو کر رہے ہیں, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن صرف پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے جو عہدے داران ہیں, پریزیڈنٹ ہے, سیکرٹری ہے, وہ اذلان شاہ پہ جاتے ہیں, وہ نیشن کپ پہ جاتے ہیں, وہ اپنا $32,000 اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں. $32,000 مینز 1 کروڑ روپیہ. اور جب ٹیم یہاں سے ایشین چیمپئنز ٹرافی کے لیے جاتی ہے تو پریزیڈنٹ کا بیان آتا ہے کہ ہم ادھار کی ٹکٹوں پہ جا رہے ہیں. او بھائی, پھر اپنا ٹی اے نہ لو, کیوں روتے ہو؟
پاکستان ہاکی 1947 سے لے کے 2008 تک کتنے 8 سے لے کے 2024 تک ملے. یہ فیکٹ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ریحان ساتھ تھے. اور آبویسلی جب ہم ڈسپوائنٹڈ ہیں تو جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا ان کو بھی اس طرح کی چیزیں دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ایک بیسک فلا آپ کا نظر آ رہا ہے کہ اگر آپ اس پہ کام کرتے, اس کو امپروو کرتے, اس کو بہتر کرتے تو یہ رزلٹ نہ ہوتے. ٹیم اچھا کھیلی ہے اور میں تو سیریسلی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کھلاڑی کھیل رہے ہیں ہاکی, یہ ان کی ہمت ہے اور اس کھیل سے ان کو پیار ہے, ورنہ ان کو فیسلٹیز تو کوئی بھی نہیں ملتی. اس بارے میں بہت کچھ سوچنا پڑے گا, تبھی ہاکی بہتر ہوگی. یا لیتے ایک چھوٹا سا بریک, کہیں مت جائیے گا. ول بی رائٹ بیک. Glad to have you back once again to Sports Room. اور بات کریں گے پاکستان کے پریمیم ون ڈے کپ چیمپئنز کپ کے حوالے سے, جس میں آج پینتھرز اور لائنز کا مقابلہ تھا اور جہاں پینتھرز مینیج ٹو اسکور 283 رنز اور یہاں کامیابی حاصل کی پینتھرز نے. ان کی طرف سے مشیر خان نے 90 کیے, حیدر علی نے 84 کیے اور شاداب خان نے 37 کیے. بالنگ میں اگر بات کی جائے تو شاہین شاہ آفریدی نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. جواب میں لائنز کی طرف سے صرف امام الحق کے 60 کی ایک اننگ ہے جو کہ مینشن کرنے کے قابل ہے. ساتھ عرفان خان نے تھوڑا سا ساتھ دیا تھا 35 رن پہ, اور ان کی اسامہ میر اور شاداب خان نے 3 وکٹیں حاصل کی. جی آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں کہ بیسیکلی چیمپئنز کپ تو ایک بڑا ایونٹ ہے. تقریباً 15-16 سال کے عرصے کے بعد ایک بڑا ایونٹ فیصلہ آباد کے اقبال اسٹیڈیم کو ملا ہے اور اقبال اسٹیڈیم کی رونقیں بحال ہوئی ہیں. لیکن اگر مجموعی طور پر یہ دیکھا جائے تو یہ ٹورنامنٹ جو ہے, یہ ٹورنامنٹ جو شائقین کرکٹ جہاں پر آ رہے ہیں وہ بابر اعظم اور محمد رضوان کے جو ہے زیادہ تر شائقین, زیادہ تر پرستار ہیں اور انہی کے میچوں پر زیادہ رش ہوتا ہے. اور ایسا رش ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ کھڑکی توڑ رش یا ہاؤس فل رش. تو یہ جب بھی بابر اور رضوان کا میچ ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد, جن میں بزرگ بھی شامل ہیں, فیملیز بھی شامل ہیں, نوجوان طلبہ سب شامل ہیں, بڑی تعداد میں آتے ہیں. اور فیصلہ آباد کے اقبال اسٹیڈیم کے 8 کے 8 انکلوزر جو ہیں وہ مکمل پیک ہوتے ہیں. حتیٰ کہ پولیس کو لاٹھی چارج کر کے جو اسٹیڈیم کے باہر لوگ موجود ہوتے ہیں ہزاروں, ان کو واپس بھجوانا پڑتا ہے. اور دوسرا, ابھی پینتھرز کی آپ نے بات کی ہے تو اس میں پینتھرز کی طرف سے جو مبصر خان ہیں آل راؤنڈر ہیں, انہوں نے 90 رن کیے ہیں, جن میں ان کے 3 چھکے اور 10 چوکے شامل ہیں. جبکہ حیدر علی 84 رنز بنا کر نمایاں رہے ہیں پینتھرز کے, جنہوں نے 3 چھکے اور 5 چوکے لگائے ہیں. اور شاہین افریدی کی, اور اسی طرح یہاں پر احمد دانیال ہیں لائنز کے, انہوں نے 3 وکٹیں حاصل کی ہیں. 283 رنز بنا کر 284 کا ٹارگٹ دیا تھا. جبکہ لائنز کی ٹیم جو ہے وہ 36ویں اوور میں 199 رنز پر جو ہے وہ آؤٹ ہوگی. اس طرح 84 رنز جو ہے وہ پینتھرز جیت گئی ہے. اچھا مجھے جلدی سے یہ بتائیے گا, ویسے تو اسکیجول میں کل میچ تھا لیکن 12 ربیع الاول کی وجہ سے کل بریک دے دیا گیا ہے. جی بالکل, یہ 12 ربیع الاول کی وجہ سے یہ کچھ شیڈول میں ترمیم کی گئی ہے اور پی سی بی کی طرف سے کل 17 ستمبر کو میچ نہیں ہوگا, بلکہ 17 ستمبر والا جو میچ ہے وہ بدھ 18 ستمبر کو ہوگا اور وہ ڈے میں ہوگا. ڈولفنز اور لائنز جو ہے وہ مد مقابل ہوں گے. بہت بہت شکریہ قمر زمان, ہمارے ساتھ میچ کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے. میچ ہوا وہ بھی بڑا ایکسائٹنگ تھا, مارخور اور سٹیلینز کے درمیان, اور سٹیلینز بھی بڑی اسٹرانگ ٹیم نظر آ رہی تھی, لیکن کل مقابلہ جو ہے وہ مارخور کے حق میں رہا. 126 رن سے کامیابی حاصل کی. اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. شاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد صاحب, چیمپئنز کپ کے میچز مزیدار تو چل رہے ہیں, لیکن یہ کیا عجیب سی بات ہو گئی, آج بھی جس نے پہلے بیٹنگ کی وہی جے, کنٹینیوسلی ٹاس جیتو, بیٹنگ کرو, میچ جیتو چل رہا ہے. بری چل رہی ہے یہ چیز. اور کل اسٹیلینز نے ایک اچھا خاصا میچ بنا ہوا تھا کہ جو میچ جیتنا چاہیے تھا, ان کو چیز اتنا مشکل نہیں تھا, 232 رنز کا ٹارگٹ اتنا بڑا نہیں تھا, لیکن ہارا کیری کی ایک آتا تھا, ایک آؤٹ ہوتا تھا اور کسی نے بھی لمبی باری نہیں کھیلی. اور رضوان نے کپتانی بہت زبردست کی, اسی لیے ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ رضوان جو ہے وہ بیسٹ چوائس ہے پاکستان کے لیے بھی تینوں فارمیٹ میں کپتانی کرنے کے لیے. انہوں نے اتنے کم ٹوٹل پہ اپنے کندھے نہیں ڈراپ کیے جس طرح پہلے ہمارے کپتان کر دیتے تھے اور انٹرنیشنل میچوں میں ہمارے کپتان کرتے رہے. انہوں نے کندھے ڈراپ نہیں کیے, انہوں نے سمجھ لیا کہ مجھے وکٹیں لینی ہیں اور انہوں نے وکٹیں لی. اور آخری 2 وکٹوں پہ تو انہوں نے 5-6 پلیئر اوپر, بالکل فیلڈر اوپر لا کے کھڑے کر دیے تھے.
تو اسٹیلینز کی ناکامی ہوئی، کمال ہے. حالانکہ یہ میچ جیت کر وہ روایت بھی توڑنی چاہیے تھی کہ جو ٹیمیں جی بالکل کر رہی ہیں وہ جیت. اور یہی ماننا تھا محمد حارث کا کہ ہم نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا تھا. پہلے آپ کو سلمان علی آغا نے کیا کہا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا عجیب سا ہو گیا ہے، بیٹنگ کرو اور میچ جیتو، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ان پچز سے ہم کو پریکٹس ملے گی فار چیمپئنز ٹرافی ایز ویل. کیا کہنا تھا ان کا، یہ دکھاتے ہیں. کے بعد میں چیز نہیں ہو رہا، پہلے 2 میچز میں اسپن نہیں ہوا لیکن گیند سیم ہو رہا تھا انڈر لائٹ. ٹورنامنٹ آگے جاتا جا رہا ہے، میرے خیال سے چیز شاید اور مشکل ہوتا جائے. پچز جو سلور سائڈ پہ جا رہی ہیں اور اب اسپن بھی ہونا شروع ہو گیا. اگر سب کانٹیننٹ میں کھیلیں گے تو آپ کو یہی پچز ملتی ہیں. چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی اس طرح کی پچز آنے کے چانسز ہیں، تو میرے خیال سے یہ اچھی پرفیکشن ہے. ساتھ ساتھ اسٹیلینز کے کپتان محمد حارث کا کیا کہنا تھا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک چیلنج دیا تھا، اپنی ٹیم کو چیلنج دیا تھا کہ سب بیٹنگ کر کے جیت رہے ہیں تو ہم چیس کر کے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے کیا کہا وہ دکھاتے ہیں. جب آپ ہارتے ہیں تو چیزیں سامنے آتی ہے، چاہ کہ ہم چیس کرتے ہیں، اپنی اسٹرینتھ کا پتہ چل جائے ٹورنامنٹ سے پہلے. مجھے لگ رہا ہے ہم نے پارٹنرشپ نہیں بلڈ کی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ ہم نے آگے چیس کیسے کرنا ہے. اگین ٹاس ہارتے ہیں، ہماری پہلی بالنگ آتی ہے تو ہمیں پھر پتہ چل جائے گا کہ کہاں ہم نے غلطی کی ہے، اس پہ کام کریں گے. ہماری ٹیم کا ایک ہی وہ کلچر ہوگا کہ ہم نے چاہے 300 لگاؤ یا 232 لگاؤ، ہم نے جلدی چیس کرنا ہے. شاہد بھائی فیئر انف کہ یہ چیلنج دینا چاہیے اپنے آپ کو انیشلی ایونٹ کے اندر، کے بعد میں یہ موقع آ سکتا ہے کہ اگلے میچ میں وہ چیز کر کے دکھائیں. تو ساروں کی حکمت عملی، جتنے کوچز بیٹھے ہیں، کپتان، ان کی حکمت عملی مجھے زبردست نظر آئی کہ انہوں نے ایک میچ میں چیز کر کے دیکھا اور سیکنڈ میچ میں پھر پہلے میں ناکامی ہوئی لیکن سیکنڈ میچ میں چیز کر کے دکھا دیا. لیکن حارث نے ایک ورلڈ ریکارڈ بھی بنا دیا. وہ دنیا کے پہلے کپتان بنے جنہوں نے پوسٹ میچ سیریمنی میں آ کے کہا ہے کہ الحمدللہ ہم میچ ہار گئے، مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. آپ دیکھ لیں کبھی کوئی کپتان آ کے یہ نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. شاہد ہمارے ساتھ تھے. آبویسلی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا الحمدللہ، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا الحمدللہ ہم میچ ہارے. تو چیمپئنز کپ کے ایکسائٹنگ میچز چل رہے ہیں اور آبویسلی اس پہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. فی الحال ہمارے پروگرام میں بس اتنا ہی. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.